السلام علیکم عزیز طالبات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں نے چیپٹر شروع کیا تھا گیدڑ کی تلاش۔ آج میرا ہفتے کا دن ہے اور لیکچر نمبر 29 ہے۔ 5 تاریخ ہے 9واں مہینہ 2020 سال۔ جب آپ ہفتم کے لیے پچھلی سٹوری تھوڑی سی ریوائز کر دوں، پھر آگے کی ریڈنگ کمپلیٹ کر کے الفاظ معنی آپ کو پکچر سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں میننگس، لیکن وہ لکھ کے ڈیٹیل میں آپ کو بھیج دوں گی۔ کہانی یہ ہے کہ ایک گیدڑ مر جاتا ہے جو شیر کے ساتھ رہتا ہوتا ہے اور شیر کو جھوٹی سچی کہانیاں اور اسکینڈل سناتا ہوتا ہے اور اس کے کھانے کا بندوبست کیا کرتا ہوتا تھا۔ وہ چرب زبان تھا، وہ بہت ان کو خوش رکھتا تھا۔ وہ مر جاتا ہے تو شیر بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کی تلاش کرتا ہے ادھر ادھر، لیکن اسے کہیں سے کوئی گیدڑ نہیں ملتا۔ تو وہ ایک اشتہار دیتا ہے اخبار میں کہ مجھے ایک گیدڑ کی ضرورت جو چرب زبان ہو، اسکینڈل سنا سکے، اس ٹائپ کے نا، اور جھوٹی سچی کہانیاں سنا سکے، مجھے خوش رکھ سکے۔ تو اس میں 2 بجے کے بعد سے لے کر 6 بجے تک آپ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی گیدڑ نہیں آتا بلکہ 5 اشخاص انسان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گیدڑ کی نوکری کی، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، جبکہ گیدڑ کام پہ اپنے لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ تو شیر ان سے کوشچن کرتا ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی وہ بغیر نوکری کے نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ ہے، ہمیں تو کھانے پینے کی بہت تنگی ہے، ہمارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ تو پھر ان کی جو کمیٹی ہوتی ہے جس میں گیدڑ اور ریچھ، جس میں لومڑ اور ریچھ اور شیر خود ہوتا ہے، وہ کمیٹی جو ہے ان 5 آدمیوں کو جو آئے ہوتے ہیں ان کو کہتی ہے کہ تمہیں کھا جائے گا شیر، کیونکہ اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ اگر تم اہل ثابت نہ کر سکے نوکری کے تو تمہیں وہ کھا جائے گا۔ کہتے پھر بھی منظور، ہمیں کام چاہیے۔ پہلے دن جس آدمی کو گیدڑ کی ڈیوٹی سونپی گئی، یعنی کام سونپا گیا، وہ سب سے لائق تھا۔ اس کے پاس ایم اے کی ڈگری تھی، وہ ایم اے پاس تھا۔ شیر نے گھڑی دیکھ کر اس سے کہا اس وقت 10 بجے ہیں، 1 بجے تک تم جنگل میں گھومو اور دیکھو میرے لیے خوراک کا وہ بندوبست کرو۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی حکم پا کر اسی وقت شیر کی خوراک کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ یعنی بہت لائق تھا، ایم اے کی ڈگری تھی اس کے پاس۔ اسے شیر نے کہا کہ تم 1 بجے تک گھومو پھرو اور جگہ تلاش کرو جہاں سے میرے کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ 11 بجے، 12 بجے، 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، مگر وہ آدمی نہ آیا۔ شیر بھوکا کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ 5 بجے قریب وہ آدمی بھاگا آیا اور اس نے شیر سے کہا میں نے سراغ لگا لیا، یعنی تلاش کر لیا ہے، بہت عمدہ خوراک کا بندوبست ہوا۔ چلیے، شیر تو کب سے بھوکا تھا۔ اسی وقت آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے، مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے وہ آدمی شیر کو درختوں سے گھری چھوٹی سی وادی جہاں لمبی لمبی ہری گھاس لہرا رہی تھی۔ کہاں ہے میرا شکار؟ شیر نے پوچھا۔ گھاس لہرا رہی تھی، گھاس تو نہیں کھاتے نا، یہ کیا؟ اس آدمی نے ہری ہری گھاس سے اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے بے وقوف شیر، تم کیا گھاس کھا کر ایم اے کیا ہے؟ گھاس؟ آدمی، میں خالص ویجیٹیرین ہوں اور میرے علم نباتات باٹنی میں ایم اے کیا ہوا ہے۔ ویجیٹیرین، سبزی کا شوقین، سبزیاں کھانے والا، اور میں نے نباتات یعنی گھاس پھوس، یہ جو زمین پہ اگنے والی چیزیں ہیں ان پہ ہی میں نے ایم اے کی ہے۔ شیر کی آواز غیظ و غضب، غصے سے اور برداشت کی وہ جب ختم ہو جاتی ہے نا، بہت شدید جو بندے کو غصہ آتا ہے تو اونچی ہوتی ہے۔ احمق، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شیر گھاس نہیں گوشت کھاتا ہے؟ اس کے بعد شیر اس آدمی پہ جھپٹا اور اسے کھا گیا، بس فارغ کر دیا اس کو۔ دوسرے دن دوسرے آدمی کی باری آئی جو بی اے پاس تھا اور بیکاری سے پہلے اس نے 1.5 سال تک ایک ایسی فیکٹری میں کام کیا تھا جہاں پھلوں کے مربے بنائے جاتے تھے۔ پھلوں کے مربے کیا ہوتے ہیں؟ پھلوں کے مربے ہوتے ہیں ان کو چینی میں پکا کر خاص انداز میں ان میں چیزیں ڈال کے وہ ایک طرح کا فروٹ سیلڈ ٹائپ چیز بن جاتی ہے، وہ لوگ ناشتے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو مربا کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی تلاش بسار، بہت زیادہ تلاش کے بعد جنگل میں سیبوں کے 2 پیڑ دریافت کیے۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد اسے سیبوں کے 2 درخت دریافت کیے۔ شیر کو سیب کھلانے لے گیا۔ شیر نے جنگلی سیبوں کے آدمی کو کھا لیا۔
اس بی اے پاس تھا، لیکن بیوقوفی یہ کی کہ وہ پھلوں کے فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں مربے بنائے جاتے تھے، تو ان مربوں کو دیکھ دیکھ کر اس کو فروٹس، اس کی اہمیت کا احساس تھا، وہ بھی اس شیر کو سیب کھلانے کے لیے لے گیا، جبکہ شیر نے اسے ہی کھا لیا، فارغ کر دیا اس کو۔ تیسرا آدمی میٹرک پاس، پہلے دونوں سے زیادہ ہوشیار تھا، وہ بہت جلد شیر کے لیے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگل کی گھنی گھاٹی پر اس نے ہرنوں کی ایک ڈار گروہ کو کہتے ہیں، ریوڑ کو چرتے دیکھا، فوراً بھاگا آیا اور شیر کو تلا دی۔ شیر نے گھاٹی پر جا کر اسے ایک ہرن کا شکار کر اعتماد سے بیٹھ کھانے لگا۔ خوب پیٹ بھر کر کھانے کے بعد شیر ایک طرف لیٹ کر بولا، لو اب باقی جو بچے تم کھا لو، اسے تم۔ تیسرا، میں ہندو ہوں، کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ اس پر شیر نے تیسرے آدمی کو بھی ختم کر دیا۔ میں ہندو ہوں، ہندو جھوٹا نہیں کھاتے، ہندو گوشت ہی نہیں کھاتے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس نے گوشت تو تلاش کر لیا تھا اس کے لیے، لیکن اپنی نہیں، انسان اپنے جذبات کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا نا۔ اب چوتھے کی باری ہے۔ اس نے پہلے تینوں کی ناکامی سے سبق سیکھا، اس نے شیر کی شکار کا سراغ لگایا، بلکہ خود شیر کا جھوٹا گوشت، حالانکہ کچا تھا، مگر انہوں نے بسط صبر کھا لیا، بہت زیادہ صبر، بسط صبر۔ پھر شیر نے اطمینان سے پاؤں پھیلا کر، اب میرے پاؤں دبو، نے کھانا تو کھلا دیا، اچھا کھلایا، خود بھی گوشت کھا لیا، کچا تھا پھر بھی مثلا صبر کے ساتھ، لیکن جب وہ اس کو لیٹ گیا پاؤں پھیلا کر، تو اس نے کہا کہ میرے پاؤں دابو۔ چوتھے آدمی بڑی محنت سے شیر کے پنجے دابنے شروع کیے، پنجے بھی دابنے شروع کیے۔ شیر نے ڈکار لی، پھر تم نے شکار کرتے ہوئے چیتے کو دیکھا جو ایک جھاڑی کے قریب کھڑا، مجھے یہاں میں جاتا ہوں وہاں پہنچ جاتا ہے، عجیب غریب نگاہوں سے دیکھے، تمہارا کیا خیال؟ چوتھا آدمی بولا، چیتے کی کیا بات، خوبصورت جانور ہے، رفتار ایسی کی شکار اس سے نہ بچ سکے، کبھی کبھی تو ہرن آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے، لیکن چیتا تیز رفتار ہرن کو پکڑ لیتا، اور تو اور چیتا درخت پر بھی چڑھ سکتا ہے، جبکہ شیر ہو کر بھی آپ درخت پر نہیں چڑھ سکتے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے اس کی تعریف، اس کے بارے میں شیر نے سوال کیا کہ وہ ہمیشہ مجھے گھورتا رہتا ہے، چیتا جو ہے، تو چیتا بھی ٹائپ آف شیر ہی ہے، شیر ہی کی ایک قسم ہے، آپ وہ شیر ہو کر بھی درخت نہیں چڑھ سکتے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ شیر نے اس سے کہا، چیتا مجھ سے کم حیثیت ہے، وہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو پسند نہیں آتی، میں ایک جنگل کا باز ہوں۔ چوتھے آدمی نے اپنی بات پر صبر کیا، نتیجے میں شیر نے اسے کھا لیا، اس کو اپنی سچ بولنے کی وجہ سے شیر نے کھا لیا۔ اب پانچویں آدمی کی باری، آخری آدمی ہے۔ وہ آدمی بہت دبلا پتلا، ایک عرصے سے فاقہ زدہ معلوم ہوتا تھا، یعنی بھوکا معلوم ہوتا تھا، فاقہ زدہ جو کھانا جس کو نہ ملے۔ بڑے تیز قدموں سے سارے جنگل گھوم آیا، مگر اپنی مرضی کا کوئی شکار جنگل میں نہیں ملا، تو وہ شیر کو لے کر جنگل کے کنارے ایک جھونپڑے میں جا پہنچا۔ اسے سارے جنگل گھوما، لیکن اس کے نہیں ملا، تو جنگل کے کنارے پہ جھونپڑی تھی، وہاں بہت سی بھیڑیں اور بکریاں بندھی تھی۔ شیر نے 4-5 بکریوں کا شکار کیا، جنگل میں لا کر اس نے 2 بکریاں مزے سے کھائیں، باقی 3 بکریوں کو اسے رات کے کھانے کے لیے رکھ لیا۔ شیر اس آدمی سے بہت خوش ہوا۔ رات کے کھانے پر شیر نے دیکھا کہ اس آدمی نے کچھ کہے بغیر اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیے، وہ اس گھر میں لے جاتا ہے نا جہاں اس کو مدد ملی ہوتی ہے۔ شیر نے پوچھا، ایسا لذیذ شکار تم نے پتہ کیسے لگایا؟ سکار 5واں آدمی آ چکا، حضور میں جنگل کو آ رہا تھا، تو راستے میں ایک رات میں نے اس چرواہے کی جھونپڑی میں گزری، اور چرواہے نے مجھے رات کو بکری کا دودھ اور مکئی کی روٹی پیش کی۔ عذرائے مہمان نوازی، میرے پاؤں دابے، اس نے میری مہمانداری کی اور میرے پاؤں بھی دبائے، بہت خوش ہیں، تعریفی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم احسان فراموش ہو، اس لیے بہت اچھے گیدڑ ثابت ہو سکتے ہو۔ جس بندے نے تمہاری مدد کی تھی، تم نے اس کو ہی جانوروں کو نقصان پہنچایا ہے، تو تم جو ہے احسان کو بھول جانے والے انسان ہو۔ تعریفی نگاہوں، جب انسان کسی سے خوش ہوتا ہے نا، جو اس کی نگاہوں میں ایک چمک ہوتی ہے، اس کو تعریفی نگاہیں کا حضور کی عنایت ہے۔ وہ آدمی پاؤں داتا، ورنہ میں کس لائق، آپ جیسا بہادر اور خوبصورت شیر میں نے آج تک نہیں دے، سچ کہتا ہوں، بڑے بڑے جنگل گھوما ہوں، مگر جو وقار اور دبدبہ آپ کی شخصیت میں، وجاہت خوبصورتی کو کہتے ہیں، وقار اور دبدبہ آپ کی شخصیت میں کسی دوسرے میں نہیں دیکھا، بھاری تو آپ پر ختم، آپ کی خوبصورتی کی کیا بات ہے۔
آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت صحت مند ہیں، ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کر رہا ہے شیر کی. اچھا میں خوبصورت ہوں، شیر نے خوش ہو کہا. مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ چیتے کو دیکھا جو شکار کرتے وقت حسد بھری نگاہوں کو دیکھ رہا تھا. حسد بھری ایسی نگاہیں جس میں لالچ چھپا ہوا ہوتا ہے. ایک چیتے پر ہی کیا موقوف منحصر جنگل کے تمام چھوٹے بڑے جانور آپ کے سامنے دم نہیں مار سکتے، یعنی آپ کو سانس نہیں لے سکتے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ شیر پانچویں آدمی کی بات سن کر خوش اور بولا تم واقعی اچھے لیڈر ثابت ہو گئے، بہت عمدہ. آج سے میں نے تم کو اپنی ملازمت پہ لیتا ہوں اور تمہاری جان اور تمہارے مال کی ضمانت دیتا ہوں. اب تمہاری جان اور مال کی میں ضمانت دیتا ہوں. جب یہ ضمانت دے گا تو میرے خیال بھی رکھے. اس آدمی نے شیر کا پاؤں چوم لیا. شیر بولا ایک بات بتاؤ، تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس آدمی نے سر جھکا کر کہا حضور میں ایک سیاستدان کا چمچہ تھا. سیاستدان کا چمچہ مین جو اس کی جھوٹی سچی تعریفیں کرتا، ایسی باتیں بھی کرتا جو اس میں نہیں پائی جاتی. تب بھی تو سیاستدان کا چمچہ ہونا بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے. وہ گیدڑ جیسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اس نوکری میں آسانی سے ہوئی. اب آپ لوگوں نے لیسن پڑھ لیا نا، مزے کا لیسن ہے، اس کو خود بھی پڑھ لیجیے گا. الفاظ میں نہیں آپ کو مل جائیں گے. اللہ حافظ.